مسجد جب بنتی ہے تو وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے, کہاں پہ رجسٹرڈ ہوتی ہے؟ اچھا, بنیادی طور پہ یہ جو پاکستان کے اندر مساجد کے NOC ہیں نا, جب یہ مشرف کے دور کے بعد کے 2014 سے پہلے کے اور 14 کے بعد کے قوانین فرق ہے. اس کے اندر یہ جو شک آ گئی کہ 500 میٹر کے اندر کوئی اور دوسری مسجد نہ ہو, 500 میٹر کے اندر. اب یہ جو قانون ہے نا, یہ اگر لاہور کے اندر آپ اپلائی کر دیں گے نا تو کسی بھی مسلک کی مسجد نہیں رہے گی. تو صرف یہ امپلیمنٹ ہمارے اوپر کیوں ہوتا ہے؟ اچھا نہیں, میں بات سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو طریقہ پہلے جاننا چاہ رہا تھا. طریقہ یہ ہے, ہاں, مسجد رجسٹرڈ کی ایک NOC کمیٹی ہے کمشنر کے پاس. اس کے اندر سب سے پہلی شک یہی آتی ہے کہ 500 میٹر دائرے کے اندر کوئی مسجد ہے. یہاں سے ہی کام آگے نہیں بڑھتا کیونکہ ہوتی ہے. اب بات سمجھیں تو یعنی کسی بھی مسلک کو اجازت نہیں ہے, لیکن 500 میٹر میں, ہاں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ دیگر مسالک کے لوگ بناتے ہیں. اہل حدیثوں کو تو اعتراض ہی نہیں. مثال دے رہا ہوں, دیوبندی بنا لیں, بریلوی بنا لیں, اہل حدیث نے تو اعتراض کرنا ہی نہیں. اور سوری, یہ رجسٹرڈ جب ہوتی ہے تو ساتھ میں بتایا جاتا ہے کہ اس مسلک کی یہاں پر, یہ تو علمیہ ہے نا, یہ تو علمیہ ہے. یہ نہیں, لیکن بتایا جاتا ہے کمشنر ہاؤس کے اندر, DC ہاؤس کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں مسلک, اور مسجد کے باہر بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ بھائی اہل حدیث. اب تو الحمدللہ یہ کم ہو گیا. پہلے تو یہ بھی لکھا جاتا تھا حنفی دیوبندی, حنفی بریلوی, اہل حدیث. اب یہ کم ہو گیا. اب یہ معاملہ بہرحال الحمدللہ بہت سی مساجد ایسی ہیں جہاں پہ آگے یہ نہیں لکھا جاتا. اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث مساجد میں ویسے پتہ لگ جاتا ہے اہل حدیثوں کی. اب یہ ہم تو اس لیے بھی نہیں لکھتے کہ ہمارے پیچھے سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں, اور ہم بھی لوگوں کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. اتنی بڑی لیٹیگیشن نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اہل حدیث مسجد بنانے کی لیٹیگیشن معاشرے میں موجود ہے کہ جب بنائی جائے گی کوئی بندہ سٹے لے آئے گا. NOC شدہ مسجدوں کے اوپر بھی سٹے آ جاتے ہیں. ہماری آپ کو یہ مسئلہ ہے زیادہ, میں کہتا ہوں اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کے عوام کو, پبلک کو ایک مسئلہ یہ ہے نا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کا ایک ایسا مضبوط نمائندہ کیا اسمبلی میں موجود ہے؟ کوئی نہیں ہے. جس نے مقدمہ کے مولانا فضل الرحمان جتنا مرضی آپ کہہ دیں, وہ دیوبندیوں کے ہی نہیں, اہل اسلام کے بھی نمائندے ہیں. مجھے بھی کوئی کام ہوتا ہے تو آپ ان سے تو میں کہہ دیتا ہوں نا, کہنا پڑ جاتا ہے نا. اپنا جو بندہ نہیں کہہ رہا تو مولانا فضل الرحمان کو کہنا پڑتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان, آپ مولانا کی بجائے اگر پروفیسر ساجد میر صاحب کے پاس جائیں تو آپ کا کام ہو جائے. وہ ان کے پاس بندہ جاتا ہے نا کہ مسجد کا یہ مسئلہ ہونا, وہ آگے سے کہتے ہیں میرے کو پوچھ کے بنائیے. ان کا تو مزاج بالکل اور طرح. اچھا, اور ابھی آپ نے کہا ہم ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں, اہل تشیع کے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں؟ نہیں, ان کے اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. اہل سنت. ٹھیک ہے, میں بڑا خوش ہو گیا تھا.